يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، کلمہ طیبہ کی مناسبت سے سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام کا اور ایمان کا ایسا رشتہ ہے کہ جو کسی رنگ و نسل، ذات برادری اور کسی حدود و قیود کا محتاج نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کائنات کے کسی بھی خطے میں آباد کیوں نہ ہو، یہ سارے کے سارے ایک رشتے میں استوار ہیں اور ایک ہی اسلامی برادری ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت اگر اس بھائی چارے، اس اخوت کا خیال کیا جاتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔
آج جو مسلمانوں کی ہو رہی ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، ظلم و زیادتی اور تشدد کا شکار ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کی اگر عملی تعبیر ہوتی تو آج جس قدر مسلمانوں کے پاس وسائل ہیں، جس قدر مسلمانوں کے پاس بہترین افواج ہیں، جس قدر مسلمانوں کے پاس افرادی قوت ہے، آج مسلمان پوری عزت اور عظمت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی بات کا حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سارے کے سارے مل کر مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہ بندیوں میں، فرقہ واریت میں بٹ نہ جاؤ، اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی محبت پیدا کرنے کی وجہ سے، اس کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم کفر و شرک کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم رہنمائی حاصل کر کے ہدایت پالو۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان بھی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں کلمے کی بنیاد پر جو محبت پیدا کر دی ہے، اس کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ یہ محبت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ کلمہ پڑھنے والا آپس میں دو مسلمان بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس میں یہ جو بھائی بھائی ہیں، اب اگر ان کی کوئی ناراضگی ہو جائے، ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے، مسلمان کلمے کی بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں، اور یہ جو اللہ نے مسلمانوں پر، مومنوں پر احسان کیا ہے، ان کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اے میرے نبی، اگر آپ زمین میں تمام تر سونا چاندی مال و متاع خرچ بھی کر دیتے، آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے۔ اور حالات یہ تھے کہ جب آپ اس کائنات میں تشریف لائے، لوگ معمولی باتوں پر لڑائی کرتے، جھگڑا کرتے، ایک بندہ قتل ہوتا تو اس کے بدلے میں درجنوں اور سینکڑوں لوگ بے گناہ قتل کر دیے جاتے تھے۔ آپس کے اختلافات جو ہیں وہ کئی سالوں پر اور کئی عشروں پر محیط جنگوں میں تبدیل ہو جاتے تھے۔
اور صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا کچھ نقشہ بیان کیا ہے۔ جب غزوہ حنین ہوا، حنین کے موقع پر مال غنیمت بہت سارا آیا، یہ طائف والی سائیڈ پر قبیلہ بنو حوازن اور ثقیف کے ساتھ مارکا ہوا تھا، بہت زیادہ مال غنیمت ملا، اللہ نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ آپ نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں یہ مال تقسیم کر دیا۔ دوسری طرف وہ جو انصار تھے جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ ہمدردی کی تھی، ان کے لیے اپنے مال و متاع کے، اپنے کاروبار، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ آج چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں بھی مال ملتا، قربانیاں تو ہم نے زیادہ دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ جب آپ کو اس بات کی خبر ہوئی، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی، اور کیا تم گمراہ نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنے ہوئے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، وآلۃ فاغناکم اللہ بی، اور تم کنگال تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کیا ہے، وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي، اور تم آپس میں ایک دوسرے سے جدا جدا تھے، دشمن بنے ہوئے تھے۔ دو قبیلے اوس اور خزرج جو مدینہ میں آباد تھے، ان کی بھی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی، تم آپس میں جدا جدا تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں اتفاق و اتحاد عطا کیا ہے۔ آگے سے انصار بار بار یہی کہتے جا رہے تھے، ہاں اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مومنوں اور مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے، اور پھر ان کو بھائی بھائی قرار دیا اور اتفاق و اتحاد کا سبق دیا۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا تر المؤمنین فی تراہمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى۔ مومنوں کو تم آپس میں دیکھو گے محبت کرتے ہوئے، آپس میں نرمی کرتے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیار کرتے ہوئے، ان کا انداز تو ایک جسم کی طرح ہوگا، ایک جسم کی طرح، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو پورے کا پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے اور بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کیا ہماری یہی کیفیت ہے؟ فلسطین میں 2 سالوں سے ہمارے مسلمان بہن اور بھائی، بوڑھے اور جوان، بچے اور بچیاں، وہ خواتین، ان کے لوتھڑے اڑ رہے ہیں، چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے اور ان کی خوراک بند کر دی گئی، ہاسپٹل جو ہیں ان کو دھماکوں کے ساتھ اڑا دیا گیا۔ 2 سالوں سے ہر روز اخبار پہ یہ خبر لگتی ہے، آج 60 مسلمان، آج 100 مسلمان، آج 200 مسلمان، آج 500 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پوری کی پوری امت مسلمہ 60 ممالک جو ہیں یہ اس طرح سوئے ہوئے ہیں جیسے یہ گہری نیند اور نشے کی حالت میں ہے۔ اور یہ اتفاق و اتحاد، یہ اخوت اور ہمدردی، یہ بھائی چارے کا تقاضا نہیں تھا، چاہیے تو یہ تھا۔ اقبال نے بھی کہا ہے اخوت تو اس کو کہتے ہیں، اخوت تو اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے، کہ ہندوستان کا بوڑھا ہو یا جوان ہو، کابل میں اگر کسی کو ایک کانٹا بھی چبھے تو دوسرے خطے کے لوگ بھی بے تاب ہو جائیں۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہماری کیفیت یہ ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں فلسطینی کٹ رہے ہیں نا، ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، آج کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، ہم تو محفوظ ہیں نا، آج جنوبی پنجاب میں، قصور میں اور جلال پور، پیر بالا میں
علی پور میں، سندھ کے علاقوں میں، وزیر آباد میں، سیالکوٹ نارووال میں، آج بہاول نگر اور بہاول پور میں وہاں سیلاب آیا ہے نا، ہم پر تو نہیں نا آیا. ہمیں کیا ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ ہم بے فکر ہو کر اپنے گھروں میں آرام کی نیند سو رہے ہیں اور بے خوف ہو چکے ہیں. حالانکہ مسلمان کا انداز یہ نہیں تھا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. او مومنو، او مسلمانوں، نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ہمدردی کرو، خیر خواہی کرو. گناہ، زیادتی، نافرمانی کے کاموں میں دوسروں کا ساتھ نہ دیا کرو. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. آپ نے فرمایا مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، چونا گچ دیوار کی طرح. جس طرح دیوار کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ فکس ہو کر ایک مضبوط دیوار بنتی ہے، اسی طرح مسلمانوں اور مومنوں کو چاہیے تھا ایک دیوار کی طرح ہوتے. کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے. آج اگر 60 ممالک اسلامی ملکوں کے حکمران اور عوام اور ان کی افواج مل جائے، اللہ کی قسم پوری کائنات میں دنیا کا بڑے سے بڑا بدماش امریکہ، وہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور آج کسی مسلمان پر ظلم کرنے کی جرت اور جسارت نہیں کر سکتا. یہ بدقسمتی ہے آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر بے حسی آ گئی، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے. مسلمان حکمران بے حسی کا شکار ہو گئے، صرف اور صرف اپنا اقتدار بچانے کی فکر ہے، اپنا مال و متاع جمع کرنے کی فکر ہے. اور عالمی سطح پر جو گنڈے ہیں، جو بدماش ہیں، اقوام متحدہ کے نام پر ان کی سلامتی کونسل ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف بنی ہوئی ہے. مسلمانوں کے اور پوری اقوام کی حفاظت کے لیے نہیں، ان کے حقوق کے لیے نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف یہود و نصارہ کی لونڈی کا کردار ادا کرتی ہے. چھٹی دفعہ ہوا ہے، چھٹی دفعہ یہ غزہ پر جو جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی گئی، 10 ممالک نے اب قرارداد پیش کی. آج کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، چھٹی مرتبہ ان 10 ملکوں میں پاکستان بھی ہے. کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اسرائیل پر حملہ کر دو، کہا صرف غزہ میں جنگ بندی کر دو. یہ قرارداد پیش کی گئی ہے، اور امریکہ جو دنیا کا سب سے بڑا بدماش اور گنڈا، جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے نام پہ سامنے آتا ہے، اور جس کو ہمارے حکمران وہ ایوارڈ دینا چاہ رہے تھے کہ اس بدماش کو ایوارڈ دیا جائے اور اس کو سرپرائز دیا جائے، اس کو خوش کیا جائے. چھٹی مرتبہ کل امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ اندازہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری کیا کیفیت ہے. سارے ملک چاہتے ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، اور جنگ بندی نہیں، ان کو خوراک بھی نہیں پہنچا سکتے، ان کو پانی پینے کے لیے بھی میسر نہیں ہے. غزہ میں لوگوں کو اس وقت صورتحال یہ ہے، دوائی نہیں ملتی، لباس نہیں ملتا، خوراک نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، اور بچوں کو دودھ نہیں ملتا، بے آسرا بے سہارا. اور 200 ملک پوری دنیا کا تماشا دیکھ رہا ہے. اور اب چند ممالک کے لوگ، 44 ممالک کے لوگ، آپ نے سنا ہوگا گلوبل سمود کے نام سے اب ایک لشکر تیار ہوا ہے، گلوبل سمود فلوٹیلا کے نام سے، جس میں پاکستان کے بھی 5 لوگ ہیں. وہ سینیٹر صاحب کا جو ہے مشتاق احمد، وہ بھی اس میں شریک ہے. 44 ممالک کے لوگ، ان میں حکومتوں کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ اپنے طور پر
اور ان میں بہت سارے غیر مسلم ہیں اور غیر مسلم ممالک کے لوگ ہیں جنہوں نے صرف انسانی ہمدردی کے نام پر 50 سے زیادہ بحری جہاز ہیں جو خوراک سے بھرے، پانی لے کر، دودھ لے کر، خوراک لے کر، لباس لے کر وہ جا رہے ہیں، اٹلی کے پانیوں سے گزر رہے ہیں۔ کسی طرح غزہ کا جو محاصرہ کیا ہوا ہے ہم اس کو توڑ کر ان مظلوموں تک خوراک اور پانی ان کو پہنچا دیں۔ پاکستان سمیت کوئی ملک ان کی سیکورٹی کی ذمہ داری نہیں لے رہا۔ آپ اندازہ کریں ان میں بہت سارے غیر مسلم ہیں اور وہ صرف انسانی ہمدردی کی بنا پر نکلے ہیں۔ پاکستان کے 5 افراد ہیں، انسانی ہمدردی کی بنا پر رضاکار اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر نکلے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں، اور یہ اقوام متحدہ کے دستور کے بھی مطابق ہے کہ کسی ملک میں اگر لوگوں پر ایسے حالات آ جائیں، ان کو خوراک نہ ملے، تو پوری دنیا کے ممالک کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ہمدردی کریں۔ لیکن اس وقت اقوام متحدہ بھی خاموش ہے اور وہ بدماش گنڈا دنیا کا سب سے بڑا امریکہ جو ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے اور ویٹو کر کے کہتا ہے کہ نہیں جنگ بندی ہونی چاہیے۔ وہ تمہیں کیا تکلیف کہ وہاں انسان نہیں بستے، ایک کتا بھی یورپ میں مر جائے یا کوئی اس کو مار دے تو پوری دنیا میں تماشا لگایا جاتا ہے، ایک جانور کے ساتھ ہمدردی دکھائی جاتی ہے کہ ان کے اندر کتنی ہمدردی ہے۔ اور یہاں تو لاکھوں مسلمان، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بیچارے مر رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، ادویات نہیں، اور ان کی لاشوں کو آپ دیکھیں، زخمیوں کو دیکھیں، جس کے اندر دل دھڑکتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آج چاہیے تھا کہ باقی حکومتیں مل جاتی اور کہتی کہ ہم کم از کم اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو تحفظ فراہم کریں گے، سیکیورٹی فراہم کریں گے، اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے، لیکن ابھی تک کسی نے نہیں کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت کرے، غزہ والوں کی بھی حفاظت کرے، اور جو ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر نکلے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑی اس وقت تشویشناک صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یسلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ وہ اس کو بے سہارا چھوڑتا ہے، کسی کو اس پر ظلم کرنے بھی نہیں دیتا۔ کیا آج اگر ہم اسرائیل کو روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے؟ روک سکتے ہیں، کس چیز کی کمی ہے؟ وہ چلو اسرائیل پر حملہ نہ کرتے، کم از کم دفاع تو کرتے مظلوموں کا کہ ہم تمہیں ان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے، زیادتی نہیں کرنے دیں گے۔ 2 سال تقریباً گزر گئے اور وہ ظلم و ستم جاری ہے، دن اور رات، شب و روز جاری ہے۔ آپ نے تو فرمایا تھا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس مسلمان کی مدد کرتے ہیں۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے، اللہ قیامت کے دن کی اس بندے کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ کیا آج ہمیں ضرورت نہیں اللہ قیامت کے دن ہماری پریشانیاں دور کرے؟ آج ہم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ پھر جو کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائی اور بہنیں جو سیلاب سے متاثرین، سیلاب زدگان بے گھر ہو گئے، اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے، یہ گزشتہ اتوار، اس سے پچھلے اتوار میں گیا ان سیلاب زدہ علاقوں میں، دیکھا جا کر
کہ لوگ پانی میں ایک دیہات سے ہم دوسری بستی میں جا رہے تھے کشتی میں سوار ہو کر، میں نے پوچھا یہاں کتنا پانی ہوگا؟ وہ ملا کہنے لگا وہ 15-20 فٹ پانی ہے۔ یہ دو دیہاتوں کے درمیان کی بات کر رہے ہیں، سیلاب کا پانی، دریا میں پانی کم ہو گیا لیکن 15-20 فٹ پانی ہے۔ یہ اس جگہ ہے جہاں لوگوں کی کھیتیاں تھی، جہاں لوگ آباد تھے، ان کی حالت یہ ہے۔ اور راشن لے کر ہم گئے، خیمے لے کر گئے، امداد بہت تھوڑی اور لوگوں کی تعداد بہت زیادہ۔ ہمارے کان پر کیوں بھی نہیں رینگ رہی، ہم بے فکر ہو کر اپنی من مانیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں۔ کم از کم آپ کچھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، اور ذرا وہاں جا کر حالات تو دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے۔ ہمت کرے کوئی ہمارے ساتھ جائے یا خود جائے، جا کر تو دیکھے، آپ کو احساس ہو اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر صورتحال کیا ہے۔ وہ غزہ کی صورتحال تو اس سے بھی بڑی تشویشناک ہے، لیکن یہاں پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ اور میں نے اب مجھے کہتے ہوئے جھجک آتی ہے کہ آپ کو بار بار کیا دعوت دوں، 3-4 خطبات جمعہ سے مسلسل دعوت دے رہا ہوں، چند ایک احباب کے علاوہ باقی خاموش ہیں۔ بس ہمارے یہاں معاملات روٹین کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں کون سی پریشانی ہے؟ وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جن پر سیلاب آتا ہے، وہ اور ہوں گے جن پر طوفان آتے ہیں، وہ کوئی اور ہوں گے جن پر زلزلے آتے ہیں۔ ہم پر تو نعوذ باللہ ایسی کیفیت نہیں آ سکتی۔ ہم بے فکر بے خوف ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمان کا انداز یہ نہیں ہوتا۔ مسلمان تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح ایک جسم ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں ایک جو خوش کن خبر ہے اور بڑی خوش آئند خبر ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ پرسوں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو باہمی دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان پر حملہ کرے گا اس کو پاکستان اور سعودی عرب دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اگر کوئی سعودی عرب پر حملہ کرے گا تو پاکستان اور سعودی عرب دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا اور دونوں ملک مل کر اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے اور یہ اسلامی بلاک بننے کی طرف ایک پہلا قدم ہے۔ یہ پہلے بھی ایک قدم اٹھایا گیا تھا شاہ فیصل رحمہ اللہ کے دور میں، کرنل قذافی اور مہاتیر محمد، اور پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو اور شاہ فیصل اور دیگر لوگوں نے یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن آگے کام نہ بڑھ سکا۔ وہ اسلامی سربراہی کانفرنس بھی بنی تھی، OIC، وہ بھی کوئی آگے نہ کوئی معقول کام کر سکی۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے ان عرب ملکوں کو اس بات کا احساس ہوا ہے، اسرائیل جس طرح پہلے انڈیا کے ساتھ مل کر انڈیا کو ہتھیار دے کر پاکستان پر حملہ کرنے میں ملوث ہوا، اس کے بعد پھر ایران پر حملہ کیا، پھر شام پر حملہ کیا، اور اب قطر میں جہاں مذاکرات ہو رہے تھے، پوری دنیا میں نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ پوری دنیا میں سے کسی ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی اخلاقیات اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ جو لوگ آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں آپ ان پر حملہ آور ہو جائیں۔ جنگ کی حالات میں بھی ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک میں موجود ہوتا ہے اور سفارتکار آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو تحفظ فراہم ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر تو امن قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ ایسے بدماش ہیں اسرائیلی جنہوں نے امریکہ سے اجازت لے کر اس کے حکم سے بلکہ کہہ دیں قطر پر حملہ کیا ہے، حالانکہ قطر میں قطر کی حفاظت کے لیے امریکی فوج پہلے سے موجود تھی، دیگر عرب ملکوں میں موجود ہے، لیکن انہوں نے بھی دفاع نہیں کیا۔ آخر میں امریکہ نے کہا نہیں، ہم نے پہلے اطلاع کر دی تھی کہ اس طرح وہ اٹیک کریں گے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اب عرب ملکوں کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ہم نے امریکہ کو بھی خوش کرنے کے لیے اور اس سے اپنے دفاع کے لیے اس کی فوج، اس کے ہتھیار لیے تھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب اسرائیل کے مقابلے میں سعودی عرب ہو، قطر ہو، UAE ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک ہو،
جب بھی آمنے سامنے آئیں گے امریکہ کسی اور ملک کا، کسی اور حلیف کا، کسی اور اتحادی کا ساتھ نہیں دے گا، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور اس حقیقت کا آج ان کو احساس ہوا ہے۔ یہ پہلا بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کا جو آپس میں دفاعی معاہدہ ہوا ہے، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ملک کی قیادت، وزیر اعظم کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو اور سعودی عرب کی قیادت کو کہ یہ بہت اچھا قدم تم نے اٹھایا ہے۔ اب چاہیے باقی اسلامی ممالک بھی ان کے ساتھ مل جائیں، ایک اتحاد بن جائے، اور پھر اللہ ان کو ہمت اور توفیق دے کہ یہ مظلوم ممالک فلسطین، غزہ اور کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگر ایسے حالات رہے تو وہ دن دور نہیں جب اسلام کو اللہ دوبارہ غلبہ عطا کرے گا، مظلوموں کی دوبارہ مدد انشاءاللہ ہوگی اور مضبوط دفاع ہوگا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ مسلمانوں کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے، آپس میں نرم دل، رحم دل، اور کفار کے مقابلے میں سخت، اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو چھوڑ کر اب اپنی ایک اقوام متحدہ بنانی چاہیے، اپنی ایک مشترکہ کرنسی بنانی چاہیے، اور مسلمان اس طرح بنے کأنہم بنیان مرصوص، جس طرح کے سیسا پلائی دیوار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح بعض اوقات شر میں سے خیر پیدا ہوتی ہے۔ یہ اسرائیل کے چند دنوں میں، 2 مہینوں میں مختلف ملکوں پر حملے کرنا، اس میں سے یہ خیر نکل رہی ہے۔ مسلمانوں کو احساس ہو رہا ہے کہ اب ہمیں بیداری کا ثبوت دینا چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں اپنا دفاع اور اپنی عوام کا دفاع کریں، اپنے ملکوں کا دفاع کریں، تو پھر اس کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا، اتفاق و اتحاد کے دامن کو تھامنا پڑے گا، اور مومن کو مومن کے لیے دیوار بننا پڑے گا، ایک دوسرے کا سہارا بننا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ سعودیہ کے ساتھ پہلے بھی پاکستان کے حالات اچھے ہی تھے۔ پہلے کئی دفعہ جب ایٹمی دھماکے ہوئے، سعودیہ نے مفت میں پاکستان کو تیل فراہم کیا، بلکہ ایٹم بم بنانے میں بھی جو انہوں نے کردار ادا کیا، جو تعاون کیا، وہ قابل تحسین ہے۔ اور پاکستان نے پہلے بھی حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے، اور پھر سب سے بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ وہ 2 شہر مکہ اور مدینہ، جو مدینے والے کا شہر ہے، اور مکہ جہاں کعبہ اللہ ہے، اس کا تحفظ کرنے کے لیے بھی اللہ نے پاکستان کو یہ اعزاز دیا ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور خوش قسمتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس اتحاد کو بابرکت فرمائے، اللہ اس کو قائم رکھے، اور باقی سارے اسلامی ملکوں کو بھی مل کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ یک جان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ بھی یہ معاہدہ کیا تھا میثاق مدینہ میں کہ مدینہ پر حملہ ہوگا تو ہم دونوں مل کر اس کا جواب دیں گے، دونوں مل کر دفاع کریں گے۔ یعنی اس طرح آپ غیر مسلم کے ساتھ بھی معاہدہ کر سکتے ہیں، مسلمان کے ساتھ معاہدہ کرنا اور اس کا دفاع کرنا تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ ہمارے اسلامی ملکوں کے اتحاد میں برکت فرمائے، اور اللہ ان ہمارے حکمرانوں کو اتفاق و اتحاد کر کے امت مسلمہ کا دفاع کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں غیر مسلموں کے شر سے، امریکہ اور اس کے حواریوں اور انڈیا اسرائیل کے شر سے اللہ اسلامی ملکوں کو، امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اور فلسطینیوں کے لیے اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے، ان کے لیے راستے کھول دے، اور ان بیچارے پریشان حالوں کے لیے اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کا نزول فرما کے ان کے لیے آسانیاں کرے، اور اسرائیل کے یہودیوں کو اللہ نیست و نابود کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔